بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے جسم کے اندر بہت سارے اعضاء عطا فرمائے ہیں، اور ہر عضو چاہے چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو بہت زیادہ قیمتی ہے، اور ہر عضو کا اللہ نے کام رکھا ہے، لیکن کچھ اعضاء ایسے ہیں جن کے کام میں ہمارا عمل دخل بظاہر نہیں۔ مثلا گردے ہیں، اللہ ہمیشہ سب کے صحیح سالم رکھیں، ان کا ایک اپنی عظیم کام ہے، لیکن ان گردوں کے استعمال میں ہمارا کوئی عمل دخل، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو لگا رکھے، وہ تقویدی نظام ہے۔ ہاں احتیاط ہم کو کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے اعضاء ایسے ہیں کہ وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور بہت عظیم کام۔ ہمارے جسم کا ہر عضو ایک عظیم شاہکار ہے۔ اللہ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ اس لیے میں کبھی کبھی اپنے ڈاکٹر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ایک موقع ایسا آپ کو ملتا ہے جو دوسروں کو نہیں ملتا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو نظام ہمارے وجود میں کار فرما ہے، اور کس عضو کا کیا کام ہے، اور کس عظیم نظام کے ساتھ وہ کام میں لگا ہوا ہے، اس کی حقیقت کو بھی تو پوری طرح کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن کسی نہ کسی درجے تک ڈاکٹروں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے میں کبھی ڈاکٹروں کو کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا تم کو بہت بہترین موقع مل رہا ہے۔ تو بہرحال بہت سارے اعضاء ایسے ہیں وہ اپنے کام میں لگے ہیں، اور بڑے عظیم کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے استعمال میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں۔ لیکن کچھ اعضاء ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور ان کے کاموں میں ہمارا عمل دخل ہے، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہماری زبان اللہ کا عظیم عطیہ ہے، انسان اپنے معصف ضمیر کو اسی زبان کے ذریعے ادا کر سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ سے کسی کے پاس قوت گویائی نہ ہو، اس کے اندر کتنے بھی علوم کے بظاہر سمندر ہوں، وہ اپنے معافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتا۔ تو زبان اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑا عطیہ ہے، اور اس کا اپنا ایک خاص مقام ہے اعضاء کے مقابلے میں۔ اور اس زبان کا استعمال یہ اختیاری ہے، اسی لیے ہماری زبان کا جو استعمال اس کو لکھا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے خود فرمایا، ارشاد اللہ پاک نے، ما یلن عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کہ زبان سے جہاں کوئی لفظ نکل گیا وہاں تیار ہوتا ہے نگہباں۔ تو اس لیے زبان کے استعمال میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سے آپ کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے، اور مختصر۔ آپ نے کیا نصیحت فرمائی؟ 3 نصیحتیں۔ اللہ ان نصیحتوں پر مجھے بھی آپ کو بیان کی توفیق۔ پہلی نصیحت فرمائی، املک علیک لسانک، یہ دیکھو بھائی اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اس کا صحیح استعمال کرو، اس کے غلط استعمال سے بچو۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو، بلا ضرورت آدمی ادھر ادھر نہ گھومے۔ اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاؤں پر اللہ کی بارگاہ میں رویا کرو۔ انسان بشر ہے، کبھی غلطی ہو سکتی ہے تو توبہ کرے اور کوشش کرے روئے۔ حدیث میں آتا ہے رو، اگر رونا نہ آئے تو بتکلف رو، رونے والوں کی شکل بناؤ۔ یعنی اس لیے کہ انسان میدان محشر میں روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ختم ہوں گے، پھر خون کے آنسو بہائیں گے۔
اور اتنے جمع ہوں گے کہ اگر کشتیاں چھوڑ دی جائیں وہ ان کو اندر چلنے لگی، لیکن اتنا رونا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کے بجائے اگر دنیا میں اللہ کے خوف سے اور ندامت کی وجہ سے اپنے گناہوں پر آنسو کا ایک قطرہ بھی نکل گیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بہت قدر و قیمت ہے۔ بہرحال تمام اعضاء جو ہمارے بظاہر اختیار میں ہیں ان میں اہم ترین عضو زبان ہے، تو حضور علیہ السلام کی اس نصیحت پر املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی زبان کے غلط استعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور زبان کے ٹھیک استعمال کی توفیق دے، اور اب تک ہماری زبانوں کا جو غلط استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے توبہ عطا کرے اور اس کی تلافی کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک